الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. قابل احترام بزرگوں، محترم دوستوں اور ساتھیوں، رسول الاکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا: الا ان الدنیا حلوۃ حضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو بہت ہی سرسبز اور شاداب بنایا ہے. اس میں خوشکن مناظر بھی ہوتے ہیں اور انسان کے دل کو للچانے والے خیالات اور خواہشات وہ بھی انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں. تو بظاہر دنیا بہت ہی خوبصورت لگتی ہے اور بہت ہی سرسبز و شاداب محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کی حقیقت وہ نہیں ہے جو کہ انسان سمجھ رہا ہے. ہمیشہ انسان دنیا کے ساتھ اپنی وابستگی اس طرح سے رکھتا ہے گویا کہ اس انسان نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے. قرآن کریم میں سورۃ اعلیٰ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. قد افلح من تزکا، یقیناً وہ آدمی کامیاب ہے جس نے خود کو پاک رکھا، جس نے خود کو پاک رکھا گناہوں کی تلویث سے اور شرک اور بدعات کے
اثر انداز ہونے سے خود کو پاک رکھا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور پھر اس نے اپنے رب کو یاد کیا، فَصَلَّى، اور نماز پڑھتا رہا۔ اس انسان کی کامیابی کا اللہ تبارک و تعالی اعلان کر رہے ہیں، افلحا، فلاح پا گیا۔ یہ انسان کامیاب ہے اخروی نظام کے اعتبار سے، دنیاوی نظام کے اعتبار سے یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا اور خود کو گناہوں سے بچانے والا، نماز پڑھنے والا وہ دنیا میں کامیاب ہو، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی کامیابی کی کسوٹی الگ ہے، آخرت کی کامیابی کی کسوٹی الگ ہے۔ ہمارے ہاں سب سے زیادہ توجہ اس بات کے اوپر ہوتی ہے کہ ایک شخص اپنی دنیا کی زندگی کے اندر کامیابی کی سیڑھیاں کیسے چڑھے، اس بات کے اوپر زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ ایک دھوکہ ہے، ایک عارضی سفر ہے زندگی کا، اور بہت جلد اختتام پذیر ہونے والا سفر ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی کیسے گزر جاتی ہے؟ ایک دراز عمر شخص سے آپ جب دریافت کریں گے کہ زندگی کیسے، ایک آدمی نے کہا کہ عقل مند آدمی سے پوچھا کہ زندگی کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، ایک عقل مند آدمی سے پوچھا گیا، اس نے کہا خوابست یا بادست یا افسانہ، دنیا کی زندگی ایسا ہے جیسے کہ ایک خواب ہوتا ہے، خواب سے بڑھ کر دنیا کی زندگی کی کوئی اور حقیقت نہیں ہے۔ جیسے ایک انسان خواب دیکھتا ہے تو خواب میں اس کو لگتا ہے کہ وہ بادشاہ بن چکا ہے، بڑے بڑے خزانے مل چکے ہیں اس کو، اور بہت خوش و خرم ہے، لیکن جب حقیقت کی زندگی میں جب وہ جاگتا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے جو اس نے دیکھا تھا۔ خوابست، دنیا کی زندگی بھی ایک خواب ہے۔ تو کسی بزرگ شخص سے جس نے اپنی زندگی گزاری ہو اور زندگی کا ایک دوران گزر چکا ہوتا ہے، جب اس سے آپ پوچھتے ہیں تو وہ بھی اپنی بچپن کی بات بتا دیتا ہے، اس طرح ہمارا بچپن تھا اور یہ گزر گیا۔ خوابست یا بادست یا ہوا کا ایک جھونکا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ ہوا کا جھونکا ہے، یا افسانہ پکا، یا کوئی قصہ کہانی، جیسے قصہ ہوتا ہے کہانی ہوتی ہے، تاکہ زندگی کی مثال بھی وہی ہے، صرف کہانی رہ جاتی ہے۔ ایک انسان بچپن سے جب ہوش سنبھالتا ہے، جوانی گزارتا ہے، بڑھاپے میں آ جاتا ہے، عمر کے آخری دور میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس کو تو یہی لگتا ہے کہ میری زندگی تو بس صرف ایک افسانہ تھا، ایک افسانہ اور ایک قصہ اور کہانی کی طرح زندگی ختم ہو گئی۔ تو حقیقت سے اس زندگی کا تعلق نہیں ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ اعتبار خواب کے اوپر محمول کیا جاتا ہے یا ہوا کے جھونکے پر۔ جب کوئی شخص گرمی کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے ایک تپش محسوس کر رہا ہوتا ہے اور اس دوران میں ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اس کے جسم سے ٹکراتا ہے اور وہ اس سے ایک لذت محسوس کرتا ہے،
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا، الا ان الدنیا حلوۃ حضرۃ، یہ دنیا تمہیں بہت میٹھا احساس دیتا ہے، میٹھا احساس دیتا ہے اور سرسبز و شاداب محسوس ہوتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اللہ نے تمہیں زمین کے اوپر اپنا نائب بنا کے چھوڑ دیا ہے، اللہ نے انسان کو نیابت دے دی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور اللہ کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہارے اعمال کو پرکھنا چاہتا ہے، کس قسم کے اعمال تم کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو دیکھنا چاہتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سورۃ ملک میں اللہ نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ، یہ تمہاری آزمائش ہے۔ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون ہے وہ جو دنیا کی زندگی کے اونچ نیچ کے اندر استقامت پر برقرار رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی کوشش کرتا ہے۔ احسن عملا، احسن عمل یہی ہوگا۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، اور اس اتار چڑھاؤ کے اندر قانون ازل اور قانون عز و جل کے ساتھ زندگی گزارنے کو احسن عمل کہا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب کسی انسان کے اوپر غم کا اور پریشانی کا دور ہو تو وہ اپنے آپ کو کسی بھی چیز سے مبرہ سمجھتے ہوئے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص خوشی کی حالت میں ہو، پرسکون اور پرمسرت لمحات میسر ہو اس کو، اور پھر ان لمحات اور اس سکون کے اندر وہ بہتا چلا جائے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ تو خوشی کا ایک موقع ہے، لہذا اس میں دین کو کیوں لانا۔ ہمارے ہاں اکثر یہی بات کہی جاتی ہے، کوئی شخص پریشان ہوتا ہے تو اس کو دین کی بات نہیں کہی جاتی ہے کہ بھئی یہ پریشان ہے، اس کو مزید پریشان نہیں کرنا ہے۔ کوئی آدمی خوش ہوتا ہے تو اس کو اگر دین کی بات کہی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ یار یہ تو ایک موقع ہے زندگی میں، تو یہی موقع تو اللہ دیتا ہے انسان کو زندگی میں، اور اسی میں تو اللہ آزماتا ہے انسان کو، انہی مواقع میں اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے۔ جب آپ بالکل ریلیکس ہو، متوازی ہو، تو اور پھر جو ہے آپ کہیں کہ نہیں اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے، اور جب آپ کی زندگی میں اتار چڑھاؤ کی کیفیت ہو اور پھر آپ اللہ کے احکامات کو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور شریعت کو اپنی زندگی سے نکال کے ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ چیز آپ کی زندگی میں اہم نہیں ہے۔ اور اگر کوئی چیز زندگی میں اہم نہ ہو، اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ انسان کی اس کیفیت اور اس متوازی اور مساوی حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اہمیت دے۔ یہ کیوں؟ اگر آسان الفاظ میں سمجھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے سوال و جواب کریں گے اس کے خوشی کے لمحات کو اٹھا کر اور اس کے غم کے لمحات کو اٹھا کر کہ میں نے تجھ پر یہ تکلیف ڈالی تھی، تم نے صبر کیا یا نہیں کیا؟ میں نے تمہیں یہ خوشی دی تھی، تم نے میرا شکر ادا کیا یا نہیں کیا؟ ان لمحات کو ہی اٹھا کر صرف اللہ تبارک و تعالی سوال کرے تو پھر ہم اپنے آپ میں سوچیں ہمارا ایمان کہاں ہے؟ ہمارا ایمان تو اس میں ہے ہی نہیں۔
کیونکہ ان دو لمحات کو تو ہم مبرہ سمجھتے ہیں، اس میں تو ہم کسی قاعدے اور قانون کے پابند نہیں سمجھتے خود کو۔ خوشی کا لمحہ ہو تب بھی ہم اللہ کے قانون اور قاعدے کے پابند نہیں سمجھتے خود کو، اور غم کا موقع ہو تب بھی ہم خود کو اللہ کے قاعدے اور قانون کے پابند نہیں سمجھتے ہیں۔ تو سوال تو انہی چیزوں کے بارے میں ہوگا، ایک متوازی اور مساوی زندگی کے بارے میں تو سوال نہیں ہوگا کہ آپ فارغ تھے، آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بھی کام نہیں تھا، کوئی شغل نہیں تھا، تو چل کے آ گئے نماز پڑھنے کے لیے، اور جب کچھ شغل اور کچھ مصروفیت مل گئی تو نماز کو پرے رکھ دیا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا ذکر فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر جو کنارے پر کڑے رہتے ہیں، بالکل کنارے کے اوپر کڑے رہتے ہیں۔ یعبد اللہ، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عبادت کا معنی سمجھ لیجئے، عبادت کا معنی نماز نہیں ہے، عبادت کا معنی روزہ نہیں ہے، عبادت کا معنی زکوٰۃ نہیں ہے، عبادت کا معنی حج نہیں ہے، عبادت کا معنی ہے بندگی کرنا، اور پھر یہ ساری چیزیں بندگی کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں پھر بندگی میں آ جاتی ہے۔ تو یعبد اللہ علی حرف، اللہ کی بندگی کرتے ہیں لیکن کنارے کے اوپر کھڑے ہو کر، کنارے پر کھڑے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر ان کی زندگی میں کوئی اچھا موقع آتا ہے تو خوش رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر ان کے اوپر کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو پیٹھ پھیر کر چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ہماری نمازیں، ہمارے نیک اعمال ہے، جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ذکر اذکار تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارا کام نہیں ہوتا ہے تو یہ سب کچھ ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، حالانکہ ہم نے حقیقت کو ہی غلط بٹھایا ہوا ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ آپ اللہ کی بندگی اور اطاعت کریں گے اور اس کی جزا و سزا کا فیصلہ آخرت میں ہوگا، دنیا میں نہیں ہوگا۔ اللہ نے کسی کے ساتھ یہ وعدہ نہیں کیا ہے کہ تم نماز پڑھ لو تو دنیا میں تمہیں کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوگی۔ ایسا ہوتا تو پیغمبر کے اوپر کبھی کوئی ابتلا اور آزمائش ہی نہ آتی، کہ اللہ خود ان کو ان کی عبادت کو کم کرنے کو کہہ رہے ہیں، قم فانذر وربک فکبر قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ رات کو کھڑے ہو لیکن کم کم، قم اللیل الا قلیلا۔ تو پیغمبر کی نمازیں تو اتنی ہیں، تو پریشانیاں بھی کتنی ہیں، تکلیفیں بھی کتنی ہیں، بہت زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی نیک عمل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا کے اندر اس کا بدلہ دینے کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں کسی جگہ پر گیا اور وہاں ایک خاتون تھی جو بڑی امیر کبیر خاتون تھی، اولاد بھی تھے، غلام نوکر چاکر بھی تھے، محلات بھی تھے، کہ انہوں نے میری مہمان نوازی کی۔ تو یہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے بھی بہت زیادہ خوشی کا احساس ہوا کہ جس طرح سے پرتپاک طریقے سے انہوں نے میری ضیافت کی، تو میں نے جاتے ہوئے پوچھ لیا کہ اگر میں آپ کے لیے کچھ کر سکوں یا آپ کی کوئی خواہش ہو تو میں اس کے لیے آپ کے لیے دعا کر سکوں۔ تو خاتون نے کہا کہ آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ جب بھی آپ آئیں
تو آپ ہمارے ہاں مہمان بن کر رہیں گے، کسی اور جگہ آپ کو قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اس خاتون کو ان سب مال و دولت، آل و اولاد، غلام، نوکر چاکر کے ہوتے ہوئے بھی میں نے اس کو رنجیدہ محسوس کیا، غمگین محسوس کیا کہ کچھ پریشان ہے یہ خاتون۔ کہتے میں وہاں سے چلا گیا، ایک عرصہ گزر گیا، پھر اس طرف جانا ہوا۔ جب وہاں دوبارہ چلا گیا تو دیکھتا ہوں کہ نہ غلام ہے، نہ بیٹے ہیں، نہ مال ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ خاتون ہے، وہ موجود ہے۔ اور کہا اب کہ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے پرکھا کہ وہ بڑی خوش ہے، تو میں نے کہا کہ پوچھ لیا کہ کیا حالت تھی تمہاری، کیا حالت ہو گئی ہے؟ لیکن گزشتہ زمانے کے بنسبت اب تمہارے اندر خوشی کا احساس زیادہ ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سب کچھ دیا تھا، تو مجھے یہ فکر ستاتی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں دنیا میں کوئی بھی نیک کام کرتی ہوں اور اللہ مجھے اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے رہا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ آخرت میں مجھے کچھ بھی نہ ملے میرے اعمال کا۔ یہ ہوتی ہے اصل ایمان کی قیمت، ایمان کی دولت کا احساس یہ ہوتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو نیک اعمال کرتے ہوں اور اس لیے کرتے ہوں تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالی ان کو آخرت میں اس کا بدلہ دے۔ دنیا میں ہمیں تو دنیا میں ہی چاہیے ہوتا ہے، سب کچھ دنیا میں چاہیے ہوتا ہے۔ ہمارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دنیا کا سوال کرتے ہیں۔ ہمیں دنیا کی خوشیاں بھی چاہیے، راحتیں بھی چاہیے، سکون بھی چاہیے، دنیا کی تکلیفوں سے پناہ بھی چاہیے، حفاظت بھی چاہیے، سب کچھ چاہیے۔ لیکن ان دعاؤں کے اندر کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہم نے ایمان کے لیے کب دعا مانگی، ہم نے اپنے آخرت کے لیے دعا کب مانگی؟ اس کے اوپر کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ نماز میں بس رٹے رٹائے الفاظ ہوتے ہیں، اتنا ہم نے سن لیا، اتنا سمجھ لیا کہ سورۃ فاتحہ کے اندر دعا ہے، بس اسی کے اوپر اکتفا کر لیا، اور فاتحہ کے دعا کا بھی ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ فاتحہ میں جو ہمیں اللہ نے دعا سکھائی وہ دعا کیا ہے۔ ہمیں اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ تم صراط مستقیم پر قائم رہو، اہدنا الصراط المستقیم۔ سب سے پہلے تمہاری دعاؤں کے اندر پہلے لفظ، پہلی دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہدایت کا راستہ آسان کر دے، ہمیں ہدایت کے راستے پر رکھ۔ تو خاتون نے کہا کہ مجھے اس وقت پریشانی ہوتی تھی، مال و دولت کے ہوتے ہوئے، سب کچھ ہوتے ہوئے، لیکن مجھے ایک پریشانی، ایک الجھن رہتی تھی کہ میں کوئی بھی نیک کام کرتی ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ مجھے اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے رہا ہے اور آخرت میں مجھے کچھ ملے گا ہی نہیں، تو میں اس لیے پریشان تھی۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ بیٹے وفات پا گئے ہیں، مال و دولت ختم ہو گیا، غلام بھاگ گئے سب، تو کہا کہ اس تکلیف کو دیکھ کر، اس آزمائش کو دیکھ کر میرا دل مطمئن ہو گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ہی اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، دنیا میں مجھ پر تکلیف آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ آخرت میں صلہ دیں گے، اس کا بدلہ مجھے اللہ تبارک و تعالی آخرت میں دیں گے۔ اور انسان اس دنیا کا ہے ہی نہیں جس کو وہ اپنا گھر سمجھ رہا ہے۔ جس دنیا کو انسان اپنا گھر سمجھ رہا ہے، یہ انسان اس دنیا کا ہے ہی نہیں۔ اس دنیا میں سے اللہ نے صرف اس کو جسم دیا ہے، باقی جو اس کی روح ہے اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے۔ اور یہی جسم جو دنیا سے اللہ نے انسان کو دیا ہے، یہ جسم یہیں چھوڑ کر روح اس میں سے پرواز کر کے چلی جاتی ہے۔
پھر بھی انسان سمجھتا ہے کہ دنیا اس کا گھر ہے اور یہی اس کی کامیابی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، وہ جس کو اپنی کامیابی کی فکر ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے خوشخبری بتا دی۔ افلح من تزکا، کامیاب ہے وہ آدمی جس نے خود کو گناہوں سے بچایا، جس نے خود کو شرک سے، معاصی سے بچایا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نماز بھی پڑھتا ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، لیکن بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت کی زندگی بہت بہتر ہے اور ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ ایک چیز جس کے اوپر میں غور کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ دنیا کے ساز و سامان سے انسان کو محبت کیوں ہے؟ جب انسان کا رشتہ دنیا سے ہے ہی نہیں، تو ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انسان کا دنیا کے ساتھ رشتہ ہے لیکن جسمانی اعتبار سے، کیونکہ یہ جسم اس کا جو ہے یہ اس دنیا کا ہے، اس وجہ سے دنیا کے اوپر انسان فریفتہ ہو جاتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، اس کو دنیا اچھی لگتی ہے، یہ سارا سب کچھ۔ اور جو عقبہ ہے، چونکہ اس کے بارے میں اس نے دیکھا نہیں ہے، اس کو یاد نہیں ہے، لہذا آخرت سے یہ گھبراتا ہے اور دنیا کو پسند کرتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں والآخرۃ خیر وابقی، جو میں نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہے نا وہ بہت بہتر ہے۔ ایک بات تو ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو گیا ہے، اللہ رب العزت نے دنیا کے کسی بھی نعمت کو یہ نہیں کہا ہے کہ یہ بہت بہتر ہے، لیکن آخرت کی زندگی، اس کے لمحات، اس کے ہر احساس کو اللہ تبارک و تعالی بہتر کہہ رہے ہیں۔ تو جس کو اللہ نے بہتر نہیں کہا اس سے اگر ہماری محبت کا عالم یہ ہے تو جس کو اللہ نے بہتر کہا ہے وہ کیسا ہوگا؟ ہم صرف اس بات کے اوپر اس کو قیاس کر سکتے ہیں کہ وہ عالم کیسا عالم ہوگا جس کو اللہ بہتر کہہ رہا ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہی پیغام دیا تھا ہم نے پہلے صحیفوں کے اندر، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے تھے اس میں بھی یہ پیغام تھا، موسیٰ علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے تھے اس کے اندر بھی یہی پیغام تھا، اور اب قرآن ہے جو تمہارے سامنے موجود ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کو سمجھو۔ اللہ نے قرآن ہدایت کے لیے بھیجا ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، کوئی شک تو نہیں ہے نا اس میں کہ اللہ نے قرآن ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ جب قرآن سمجھیں گے نہیں تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ جب سمجھ میں ہی نہیں آئے گا ہدایت کہاں سے لیں گے؟ کیسے ملے گی ہدایت؟ تو قرآن کو سمجھنا ہوتا ہے، یہ ہے زندگی کا مقصد۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان اور جنات کو میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تاکہ یہ میرے غلام بن کر رہے۔ انسان کو اور جنات دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہی فرماتے ہیں۔ تو کبھی انسان کے دل میں دنیا کی طلب اور ہوس وہ بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ انسان دنیا سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جس قدر انسان کو دنیا سے شدت والی محبت ہوگی اتنا ہی وہ دین سے بیزار ہوگا، اور وہ اس راستے کو
اس راستے کو ترک کرنے والا ہوگا جو راستہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، نبی مکرم کے ذریعے سے اللہ نے بتایا ہے۔ دنیا کی محبت تو پھر ایسی ہوتی ہے، حب الدنیا رأس کل خطیہ۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کسی بھی انسان کے کسی بھی گناہ کا جڑ جو ہوتا ہے نا، وہ دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ تو اس سے خیانت بھی کرواتا ہے، اس سے سب کچھ کرواتا ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، بغداد آیا تو وہ حج کا ارادہ رکھتا تھا، اور اس کے پاس ایک ہار تھا، نہایت قیمتی ہار تھا اس کے پاس، 1000 سونے کی اشرفیاں اس کی قیمت تھی۔ وہ آدمی یہ چاہ رہا تھا کہ اس ہار کو بیچ کر وہ حج کے لیے بھی چلا جائے گا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ راستے میں کوئی لوٹ لے۔ تو پہلے زمانے کے اندر دور دراز کے جو اسفار ہوتے تھے اور اس میں سفر کرنا وہ مشکل ہوتا تھا، اور ڈاکو ہوتے تھے، لٹیرے ہوتے تھے۔ آج کل تو الحمدللہ ڈاکو لٹیرے شہر میں دستیاب ہیں، شہر کے ہر راستے میں ڈاکو لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، اور راستے میں تو کیا ملک کے سربراہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکو لٹیرے ہی تو ہے، اور کیا ہے۔ تو جب وہ ہار بکا نہیں تو اس نے کسی آدمی کے پاس، ایک آدمی جس کی بڑی اچھی شہرت تھی، نیک آدمی تھا، عطر فروش تھا، اس کے پاس جا کر وہ ہار امانت رکھوائی اور کہا میں حج پہ جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا تو میں تم سے یہ ہار واپس لے لوں گا۔ یہ چلا گیا، حج کر کے جب واپس آیا، عطر فروش کے پاس پہنچا، عطر فروش نے کہا تو کون سا ہار؟ اس کو دھکے دے کے باہر نکال دیا۔ پریشان ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے، پوچھنے لگے کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح میں نے ان کے پاس امانت کے طور پر ہار رکھوایا تھا، میں حج کے لیے گیا ہوا تھا، واپس آیا ہوں تو یہ آدمی مکر رہا ہے، یہ مجھے نہیں دے رہا۔ لوگ حاجی کو ملامت کرنے لگے کہ تمہیں شرم نہیں آتی ایسے پاک باز اور نیک انسان کے بارے میں یہ کہتے ہوئے کہ اس نے تمہارے ہار کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ بھی پریشان ہو گیا کہ اب یہ ماجرا کیا ہے۔ کسی نے اس کو کہا کہ تم وزیر مملکت کے پاس چلے جاؤ، شاید وہ تمہارا یہ مسئلہ حل کر دے۔ تو اس وقت جو بادشاہ اور وزیر ہوتے تھے ان کو اس بات کے اندر رغبت بھی ہوتی تھی کہ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو اس کو حل کر دیا جائے۔ ہمارے ہاں کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو بڑھا دیا جائے، اس کو کھینچ لیا جائے، اتنا لمبا کیا جائے کہ آدمی مر جائے لیکن مسئلہ ختم نہ ہو۔ یہ ہمارے آج کل کے جو سربراہان ہیں اور ارباب اختیار ہے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو وزیر تھا، عز الدولہ نام تھا اس کا، اس آدمی نے خط لکھا اور کہا کہ میرے ساتھ یہ ماجرا ہوا ہے اور مجھے انصاف چاہیے۔ تو جو گورنر تھا اس نے بلایا اس کو اور کہا کہ مجھے پورا قصہ بتاؤ کیا کیا ہوا تھا۔ اس نے کہا ایسے ہوا تھا کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، میں ہار بیچنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن کسی نے مجھ سے خریدا نہیں، تو پھر میں نے فلاں عطر فروش کے پاس اپنا ہار رکھوایا امانت کے طور پر تاکہ میں جب حج سے واپس آؤں تو پھر وہ اس سے واپس لے کر اگر کہیں بیچ سکوں تو بیچ دوں، نہیں تو واپس لے جاؤں گا۔ لیکن عطر فروش مکر گیا ہے، وہ انکار کر رہا ہے کہ میں نے اس کے پاس کوئی ہار رکھوایا ہے۔ تو عز الدولہ نے اس کو کہا کہ میں تمہیں ایک ترکیب سمجھاتا ہوں، تم جاؤ اس کے دکان پر اور اس کے دکان پر بیٹھنے کی کوشش کرو، اگر وہ تمہیں بیٹھنے دے تو ٹھیک ہے، نہیں بیٹھنے دے تو سامنے کے دکان پہ بیٹھ جانا، صبح سے لے کر شام تک 3 دن تک مسلسل تم وہاں بیٹھے رہنا۔ تیسرے دن میں آؤں گا، میں تمہارے ساتھ دعا سلام کروں گا، لیکن تم نے مجھے سیدھے منہ جواب نہیں دینا ہے اور تم نے میرا احترام بالکل نہیں کرنا ہے۔ جیسے طے ہوا تھا ویسا ہی کر لیا۔ عز الدولہ نے اس کو بھیج دیا۔ جب یہ عطر فروش کی دکان پہ گیا تو اس نے پھر سے دھکے دے کے نکال دیا، سامنے کے دکان پہ بیٹھ گیا۔
وہاں بیٹھ گیا, 3 دن تک مسلسل بیٹھا رہا. تیسرے دن دیکھا تو عزالدولہ بادشاہ آ رہا ہے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ, اپنے فوج کے ساتھ. وہ آیا, اس آدمی کو دیکھا اور رک گیا, اور اس کو کہا کہ ارے بھائی یہ کیا بے وفائی ہے, تم کتنے دن سے یہاں ٹھہرے ہوئے ہو اور تم ہمارے پاس آتے نہیں ہو. اس نے کوئی سیدھے منہ جواب نہیں دیا, یہاں تک کہ اس کے احترام میں کھڑا بھی نہیں ہوا, کوئی سلام دعا نہیں کی, بس ہاں ہوں کے ساتھ جواب دیا. عزالدولہ رکا ہوا تھا پورے لشکر کے ساتھ, اور پھر یہاں سے عزالدولہ چلا گیا اور اس سے درخواست کی کہ اگر آپ کو موقع ملے تو ہمارے پاس آ جائے, ہمارے غریب خانے میں. عطر فروش نے یہ دیکھا تو اس کی تو جان نکل گئی کہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ بادشاہ اس کے لیے رک گیا ہے. اور جب بادشاہ چلا گیا تو فوراً اس کے پاس آیا, کہا کہ آپ مجھے ذرا نشانی بتائیں گے کہ آپ نے ہار کس طرح کا ہار تھا, کس کپڑے کے اندر لپیٹ کے تم نے مجھے دیا تھا, اگر تم مجھے یاد دلاؤ تو شاید مجھے یاد آ جائے, ورنہ تو مجھے تو یاد نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے کپڑے کے اندر میں نے لپیٹ کے آپ کو دیا تھا. عطر فروش گیا دکان میں, ہاتھ پیر مار کر جو ہے نا ہار نکال کے دیا, کہا کہ یار اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتے یہ پہلے ہی مل جاتا, اور اگر آپ مجھے یاد نہ دلاتے تو یہ پتہ نہیں کب ملتا کب نہیں ملتا. بادشاہ نے اس کو کہا تھا کہ اگر تمہیں ہار مل جائے تو واپس میرے پاس آ جانا. اس کو ہار تو واپس مل گیا. اب یہ سوچ رہا ہے کہ بادشاہ کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں, تو یہ سوچ کر کہ شاید بادشاہ اس ہار کو خریدے گا, یہ چلا گیا. جب یہ چلا گیا تو بادشاہ نے ہار لے کر کوتوال کو حکم دیا, کہا کہ جاؤ اور اس عطر فروش کے گلے میں یہ ہار پہنا کر اس کی دکان کے سامنے اس کو پانسی دے دینا, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ امانت میں خیانت کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہوتی ہے؟ دنیا کی محبت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.